السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امراه فاتى امراته زينب وهي تمعس منيئه لها فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه فقال ان المرأة تقبل في سورة شيطان وتدبر في سورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا تو آئے آپ اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کے پاس۔ وہی تمعس منیئۃ لہا، معص یمعص پتہ ہے افتح سے، اس کے معنی ہوتے ہیں رگڑنے اور ملنے کے، اور منیہ جب تک چمڑا دباغت میں ہوتا ہے تب تک اس کو منیہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد افیق کہتے ہیں، افیق، پھر اس کے بعد عدیم کہلاتا ہے، یعنی جب مکمل دباغت دے کر کے اس سے نکال لیا جاتا ہے اور سوکھ ساکھ جاتا ہے تو اس کو عدیم کہتے ہیں۔ تو چمڑے کو دباغت کے لیے انہوں نے رکھ رکھا تھا، اور اس میں جو فضلات وغیرہ ہوتے ہیں اس کی صفائی کر رہی تھی، اس حال میں کہ وہ اپنے چمڑے کو مل رہی تھی دباغت کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت پوری کی، پھر نکلے اپنے اصحاب کی طرف اور فرمایا کہ عورت آتی ہے شیطان کی صورت میں، وہ تدبرو اور پیٹھ پھیرتی ہے شیطان کی صورت میں، یعنی آتی ہے تو بھی شیطان کی صورت میں، جاتی ہے تو بھی شیطان کی صورت میں۔ شیطان کی صورت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کو خوب مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ پھر جب وہ فیضا ابصر احدکم، یہ تو آپ کا عمل تھا، اب آپ کا حکم ہے کہ پھر پس جب دیکھے تم میں سے کوئی کسی عورت کو، یعنی کسی اجنبیہ عورت پر اس کی اچانک نگاہ پڑ جائے، فلیات اہلہ، تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، اس لیے کہ بے شک یہ چیز رد کر دے گی، واپس کر دے گی اس چیز کو جو اس کے نفس میں، یعنی وہ جا کر کے اپنی بیوی سے اپنی خواہش کی تکمیل کر لے تو وہ خطرات سے بچا رہے گا۔ تو اس میں ہدایت دی گئی آدمی کو، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شوہر کا حق بیوی پر بہت زیادہ ہے، اور استمتاع کے سلسلے میں بھی شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کو جب بلائے تو اس کی اطاعت، بیوی پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی اس کی بات کو نہ قبول کرے، نہ مانے، اور شوہر رات گزارے غضبناک ہو کر، تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں حتیٰ تصبحا، صبح تک، اور بعض روایتوں میں ہے حتیٰ یرضا عنہا، یہاں تک کہ وہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ تو حتیٰ تصبحا سے بعض علماء نے
کہ رات ہو چاہے دن ہو، شوہر جب اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے بلائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بات مانے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگر شوہر بیوی کو بلائے اور وہ تنور پر ہو، یعنی روٹی پکا رہی ہو، توا میں روٹی ڈال رکھی ہو اور شوہر بلائے تو اسی طرح سے روٹی چھوڑ کر کے توے میں، جبکہ اس کے جلنے کا اور مال کے ضیاع کا اندیشہ ہوگا، تو اس صورت میں بھی اس کی اطاعت ضروری قرار دی گئی ہے. تو رات اور دن کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کو مجمع میں یا بغیر ضرورت باہر سڑکوں پر مارکیٹوں میں نہیں جانا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چونکہ شیطان کی شکل میں، یعنی شیطان اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، لہذا مردوں کو بھی چاہیے کہ اجنبیہ عورتوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں. چلو یہ چھوڑ دو زہر بن حرب کی، یہ بھی اسی کے معنی میں ہے. اس کے نیچے والی پڑھ لیجئے، سلمہ بن شبیب. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. اعجب يعجب اعجابا، اعجاب مانے خوش کرنا. تم میں سے جب کسی کو عورت خوش کرے، یا یہ ترجمہ کیجئے کہ جب عورت اچھی لگے، بھلی معلوم ہو، فوقعت فی قلبہ، پھر اس کے دل میں واقع ہو جائے، تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا قصد کرے اور اس سے فلیواقعہا، اس سے مجامعات کر لے. مواقعہ یہاں مجامعات کے معنی میں. فإن ذلک یرد ما فی نفسہ، اس لیے کہ یہ چیز اس کے نفس کی خواہش کو رد کر دے گی. تو مطلب یہ ہے کہ اب تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو حکم ہی دیا ہے کہ جو نہ شادی کر سکے تو اس کو کیا نام ہے، روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کے خواہشات میں کمی آئے. چلو کتنے دن تک روزہ رکھیں گے سر؟ شادی کرو نصر اللہ. ہاں شادی کرو نا، کتنا دن روزہ کیوں رکھو، شادی کرو. اسلام نے شادی کو آسان بنایا ہے. کتنی لڑکیاں بیچاری کنواری پڑی رہتی ہیں، جوانی کی عمر ختم ہو جاتی ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، ان کی شادی نہیں ہو پاتی ہے غربت کی وجہ سے. ان سے شادی کرو. چلو اللہ تعالی سب کو نیک بیویاں عطا فرمائے. آمين. باب النكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخذي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تنكح نستخصي ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى ننكح جمع متكلم، أن ننكح المرأة بالثوب، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نکاح متعہ کے بارے میں ہے. یہ نکاح متعہ زمانے جاہلیت میں بہت ساری قسمیں تھی نکاح کی، ان میں سے نکاح متعہ بھی تھا. تو ابتدا میں اسلام نے بھی اس نکاح متعہ کو باقی رکھا تھا. یہ متعہ متا سے ہے، متا مانے سامان، یعنی نکاح موقت جس میں مرد
किसी औरत को कुछ रुपया पैसा सामान दे करके महदूद वक्त के लिए शादी करता था। 2 रोज 4 रोज, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना कहीं सफर में गया तो वहीं शादी कर ली। 4 रोज 5 रोज रहना है वहां, वहीं शादी कर ली। और जब वो मुद्दत खत्म हो जाती थी तो ये खुद ब खुद तलाक हो जाती थी, निकाह खुद ब खुद खत्म हो जाता था। तो शुरू में इस्लाम ने भी इसको बाकी रखा था और बाद में उसकी हुर्मत हो गई और हमेशा के लिए निकाह मुता हराम हो गया मुसलमानों के तमाम तबकात के नज़दीक, सिवाय रवाफिज के। उनके यहाँ निकाह मुता अब भी जायज़ है। और ईरान में जब आदमी एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो 10 एजेंट उसके पीछे लग जाते हैं निकाह मुता कराने के लिए, अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो इसमें है कि अब मैंने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, वो फरमा रहे थे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा करते थे। लैसा लना निसाउन, हमारे पास औरतें नहीं होती थीं। यानी आम तौर पर गज़वात में हम जाते थे तो औरतों को नहीं लेके जाते थे, अपनी बीवियां घरों में रहती थीं और हम सफर में चले गए। तो हमने कहा अला नस्तखसी, क्या हम खसी ना हो जाएं? यानी दुश्वारी होती है कभी कभी सफर में, लंबा ठहरना पड़ जाता है, जंग लंबी हो जाती है, तो हम खसी हो जाएं ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई कि साहबा ऐसा सोच रहे हैं, फनहाना अन ज़ालिका, तो आपने हमें इससे मना फरमाया कि नहीं, खसी होना जायज़ नहीं है। फिर रुख्सत दे दी आपने हमें इस बात की कि हम निकाह करें औरत से कपड़े के बदले। एक मिसाल के तौर पर है, कपड़ा हो, सामान हो, रुपया पैसा हो, निकाह करें हम औरत से कपड़े के बदले, इला अजलिन, एक वक्त तक, यानी वक्त मुकर्रर तक। इसी को मुता कहते हैं कि एक वक्त मुकर्रर तक के लिए कपड़ा या कोई सामान या नकद दे करके शादी करना। ये बात खत्म हो गई। अब कहते हैं, रावी कहते हैं, सुम्मा करा अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये आयत करीमा पढ़ी कि ए ईमान वालो, तुम ना हराम करो उन पाकीज़ा चीज़ों को जिनको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। वला तातदू, और हद से तजावुज ना करो, हद से आगे ना बढ़ो। यकीनन अल्लाह ताला हद से तजावुज करने वालों को नहीं पसंद करता है, उनसे नहीं मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला के लिए सिफत हुब्ब का सबूत है इस आयत में। तो अब इससे सुम्मा करा अब्दुल्ला से ये साबित हो रहा है, बज़ाहिर ये मालूम हो रहा है कि अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु निकाह मुता के जवाज के कायल थे, हैं कि निकाह मुता को अल्लाह ने हलाल किया है तो तुम उसको हराम मत करो। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद और बाद और सहाबा के बारे में आएगा आगे कि ये लोग निकाह मुता के जवाज के कायल थे। लेकिन ये उन लोगों के बारे में है जिनको इसकी हुर्मत का, दायमी हुर्मत का इल्म नहीं हुआ, और जैसे जैसे इल्म होता गया सब छोड़ते गए। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में भी आता है, लेकिन ये सब अपने इस कौल से, अपने इस फतवे से बाज आ गए थे, रुजू कर लिया था। अब निकाह मुता के सिलसिले में सही मुस्लिम ही में आप बहुत सी रिवायतें पढ़ेंगे तो इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इमाम माज़री के हवाले से जिक्र किया है कि उन्होंने, इमाम माज़री ने कहा है कि सही मुस्लिम में निकाह मुता की ममानात के सिलसिले में रिवायतें मुख्तलिफ हैं। किसी रिवायत में है कि आपने खैबर के दिन मना फरमाया, किसी दूसरी रिवायत में है कि आपने फतह मक्का के दिन उससे मना फरमाया, किसी रिवायत में है कि आपने औतास के साल, औतास के जंगे औतास, ग़ज़वे औतास के दिन आपने उसको मुबाह किया था और फिर उससे मना फरमा दिया।
کسی روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے دن اس کو مباح کیا تھا. تو یہ فتح مکہ اور اوتاس چونکہ دونوں ایک سن میں ہوا تھا اس لیے یہ دونوں روایتیں ایک معنی میں ہیں. اور کسی روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک میں آپ نے منع فرمایا تھا، غزوہ تبوک میں. لیکن امام مازری نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے غزوہ تبوک والا واقعہ. یہ اسحاق بن راشد عن الزہری عن عبداللہ بن محمد بن علی عن ابیہ عن علی، اس سند سے اس کو روایت کیا ہے غزوہ تبوک والا واقعہ. اور ان کی جو ہے اسحاق بن راشد کی دوسرے راویوں نے مطابعت نہیں کی ہے، لہذا وہ غلط ہے اور موطا امام مالک کے حوالے سے ہے وہ. اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے موطا میں، لیکن اس کی دوسری سند ہے اور اس میں غزوہ تبوک کے بجائے غزوہ خیبر کا ذکر ہے، جیسا کہ پہلے قول میں تھا کہ غزوہ خیبر میں منع کیا گیا. کسی روایت میں مطلق ہے کہ منع کر دیا گیا، اس جو ہے سن کا ذکر یا جگہ کا ذکر یا واقع کا ذکر نہیں ہے، مطلق طور پر ہے. تو مطلق ہے تو اس میں تو کوئی تضاد ہی نہیں ہے. اور کسی میں ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ نے اس کو مباح کیا تھا اور پھر اسی میں ہمیشہ کے لیے منع کر دیا، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے حجۃ الوداع میں، اس لیے کہ عام طور پر حجۃ الوداع میں صحابہ کرام اپنی بیویوں کے ساتھ حج کے لیے گئے تھے. اب جن روایتوں میں حجۃ الوداع کا ذکر ہے اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ وہاں حلت نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی حرمت جو پہلے ہو چکی تھی اور حرمت دائمی تھی، چونکہ وہ مجمع عام تھا، صحابہ کرام کی جمع غفیر تعداد آپ کے ساتھ تھی، تو وہاں اس کی حرمت کا اعلان کرایا گیا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی حرمت کا علم ہو جائے. وہاں حلت نہیں ہوئی تھی بلکہ صرف حرمت کا اعلان ہوا تھا. اب یہ مختلف روایتیں ذکر کرنے کے بعد امام ایک روایت اور آتی ہے کہ عمرۃ القضاء میں بھی آپ نے اس کو مباح کیا تھا. تو یہ مختلف روایتیں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ الصواب المختار ان التحریم والاباحۃ کان مرتین، صحیح بات اور پسندیدہ قول یہ ہے کہ نکاح متعہ کی حرمت اور اس کی اباحت 2 مرتبہ ہوئی. وہ پہلے حلال تھا، غزوہ خیبر سے پہلے تک وہ حلال تھا، پھر غزوہ خیبر کے دن اس کی حرمت ہوئی، اس کو حرام کیا گیا اور وہ حرمت باقی رہی فتح مکہ کے دن تک. پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کو مباح کیا گیا چند دنوں کے لیے، اور فتح مکہ ہی کا دن اور وہی سن اوتاس کا دن اور سن ہے، دونوں ایک ہی سن میں ہوا تھا. پھر 3 دن کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا اور اس کی حرمت باقی ہے. آگے روایت آئے گی بھی، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا ہے. تو گویا 2 مرتبہ اس کی حلت اور حرمت ہوئی. غزوہ خیبر سے پہلے حلال تھا، پھر غزوہ خیبر میں اس کی حرمت ہوئی، پھر وہ حلال تھا، فتح مکہ کے دن اس کی فتح مکہ کے دن حلال کیا گیا اور 3 دن کے بعد اس کی حرمت کا اعلان کرایا گیا اور قیامت تک کے لیے اس کو حرام کر دیا گیا. اور اب وہی روافظ کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے، روافظ جو ہے شیعہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، باقی تمام ائمہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. کوئی اس کے جواز کا قائل نہیں ہے آج کل سوائے شیعوں کے.
اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اور بعض صحابہ کی جو روایتیں ہیں اس کی حلت کی اور اس کی اباحت کی ملتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو وہ پہلے کا قول تھا ان کا، نسخ کا علم، نہی کا علم ہونے سے پہلے۔ چلو اس کے بعد چھوڑ دیجئے، چھوٹی چھوٹی دو سندیں ہیں، آگے پڑھیے محمد بن بشار۔ قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت حسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبداللہ وسلمة بن الاکوع عبد الله قال وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء۔ آذنا کو معروف پڑھیے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد آذن لکم۔ یہ جابر بن عبداللہ اور سلمہ بن اکوع یہ دونوں صحابی ہیں، یعنی حسن بن محمد جو ہے یہ دونوں سے روایت کرتے ہیں۔ قالا، ان دونوں نے کہا، دونوں صحابہ نے کہا کہ نکلا ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی، اعلان کرنے والا، اور اس نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ یہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اجازت دی ہے اس بات کی کہ تم فائدہ اٹھاؤ، یعنی متعۃ النساء، یہاں استمتاع کا معنی ہے متعۃ النساء، یعنی نکاح متعہ کی اجازت دی، لہذا تم نکاح متعہ کر کے فائدہ اٹھاؤ۔ چلو آگے۔ قال وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة۔ اب اوپر والی روایت میں گزرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، اور یہاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا، پھر ذکر کیا نکاح متعہ کا، یعنی نکاح متعہ کے بارے میں بھی پوچھا، تو انہوں نے کہا جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ہاں، یعنی نکاح متعہ جائز ہے۔ دلیل دے رہے ہیں کہ ہم نے نکاح متعہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر اور عمر کے زمانے میں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فتح مکہ کے موقع پر وہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، 3 دن مباح کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، تو ٹھیک ہے اعلی عہد رسول اللہ کی تعویل تو ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی حرمت سے پہلے ہم نے نکاح متعہ کیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے زمانے میں کیسے نکاح متعہ کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں فتح مکہ کے موقع ہی پر ہمیشہ کے لیے اس کی حرمت ہو گئی، تو ابو بکر اور عمر کے زمانے میں کیسے لوگوں نے نکاح متعہ کیا؟ اس کی تعویل یہی ہوگی کہ جن لوگوں کو نکاح متعہ کی حرمت کا علم نہیں ہوا تھا، انہوں نے ابو بکر اور عمر کے زمانے میں نکاح متعہ کیا، اور جیسے جیسے لوگوں کو علم ہوتا گیا اور لوگ اس کو جو ہے چھوڑتے گئے۔ چلو بابو۔ قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن أمر بن الحل۔ کہتے ہیں کہ ہم نکاح متعہ کرتے تھے، نستمتع نکاح متعہ کرتے تھے، بالقبضہ یا بالقبضہ دونوں لغت ہے، بالقبضۃ من التمر والدقیق، قبضہ مانے مٹھی بھر کھجور اور آٹا کے بدلے،
الایامہ یہ ظرف ہے کننا نستمتعو کا، نستمتع الایامہ، کئی دنوں کے لیے ہم نکاح متع کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں، یہاں تک کہ منع کیا اس سے عمر رضی اللہ عنہ، یعنی عمر کے زمانے میں بھی کرتے تھے، فی شان عمر بن حریث، عمر بن حریث کے معاملے میں۔ تو وہی تعویل اس کی بھی ہوگی کہ جن لوگوں کو نسخ کا علم نہیں ہوا تھا انہوں نے نکاح متع کیا، اور جب نسخ کا علم ہو گیا تو چھوڑ دیا۔ چلو قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما۔ آدھا یہ اردو سے فلم نعد لہما، تو ان دونوں کاموں کے لیے ہم لوٹے نہیں، یعنی دونوں کام ہم نے نہیں کیا۔ اختلافا فی المتعتین، دو متعتوں کے بارے میں اختلاف کیا دونوں نے، تو ایک سے مراد ہے نکاح متع اور ایک سے مراد ہے حج تمتع، حج تمتع، حالانکہ حج تمتع بھی جائز ہے۔ چلو قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أمع أوتاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها۔ ہاں یہ اوتاس کا سال وہی فتح مکہ والا سال ہے۔ چلیے قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ربيع بن صبرة الجهني صبرة الجهني عن أبي صبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة أيتاء، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي، فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها۔ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی متع کی، یعنی نکاح متع کی، تو گیا میں اور ایک آدمی بنو عامر قبیلے کی ایک عورت کے پاس، دو آدمی گئے۔ کانہا بکرتن آیتاؤ، بکرا کہتے ہیں جوان اونٹنی کو، اور آیتا کہتے ہیں لمبی گردن والی، ہاں یعنی لمبی گردن ہو لیکن معتدل ہو، بہت زیادہ لمبی نہیں جو دیکھنے میں بری لگے، خراب لگے، گویا کہ وہ عورت جوان اونٹنی ہے، آیتاؤ لمبی گردن والی، وہ کہتے نہیں ہیں یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ ہاں ایک اردو میں اردو شعرا لمبی گردن کو ترجیح دیتے تھے، سراہی دار گردن اس کو کہتے تھے۔ ماشاءاللہ اس قسم کے اشعار یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ پچھلے سال پڑھے ہیں شیخ معلقہ میں۔ اچھا، فعرضنا علیہا انفسنا، تو ہم نے اس عورت پر اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی میں نے بھی پیش کیا اور میرے ساتھی نے بھی پیش کیا۔ فقالت، تو اس نے کہا ما توتی، تم کیا دو گے، یعنی نکاح کرنا چاہتے ہو مجھ سے تو دو گے کیا؟ تو میں نے کہا ردائی، میری چادر ہے، اور میرے ساتھی نے بھی کہا کہ میری چادر ہے، یعنی دونوں نے اپنی اپنی چادر دینے کی پیشکش کی۔ اب یہ صحابی کہہ رہے ہیں وکانا رداء صاحبی اجودا من ردائی، اور میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے عمدہ تھی، اور میں اس ساتھی سے اشب جوان تھا۔ جب وہ دیکھتی تھی میرے ساتھی کی چادر کی طرف
तो आजबहा, तो वो चादर उसको भली मालूम होती थी, और जब देखती थी मेरी तरफ तो मैं उसको भला मालूम होता था। सुम्मा कालत, फिर उसने कहा अंत वरदाउ का यकफीनी, तू यानी जवान को तरजीह दिया, तू और तेरी चादर मेरे लिए काफी है, यानी हो गया, निकाह हो गया। फमकस तो माहा सलासन, तो मैं ठहरा उसके साथ 3 दिन। ये वही अवतास वाला वाकया है, अवतास के साल वाला। सुम्मा इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के पास कुछ हो इन औरतों में से, यानी कोई औरत हो, जिस शख्स के पास इन औरतों में से जिनसे फायदा उठा रहा है कोई औरत हो, तो चाहिए कि वो उसका रास्ता खाली कर दे। 3 दिन के बाद उसकी हुर्मत का ऐलान हो गया और कह दिया गया, ऐलान करा दिया गया कि अगर किसी के पास निकाह मुता वाली कोई औरत है तो उसको छोड़ देना चाहिए। मान लो 1 महीने के लिए किसी ने किया, 15 रोज के लिए किया, 10 रोज के लिए किया, इसलिए कि ऐलान तो हो गया कि मुबाह है, लेकिन उस वक्त कितने दिन के लिए मुबाह है उसकी सराहत तो नहीं हुई। इबाहत की सराहत हो गई, तो अपने अपने एतबार से लोगों ने निकाह मुता किया। तो आपने ये ऐलान करा दिया कि जितने दिन के लिए निकाह मुता किया है वो मुद्दत पूरी हुई हो या ना पूरी हुई हो, इस ऐलान के बाद हर शख्स अपना निकाह मुता खत्म कर दे, औरत को छोड़ दे। आगे रिवायत में आएगा कि अब जो रुपया पैसा या सामान दिया है, मसलन 10 रोज के लिए किया था और 3 ही दिन में उसकी हुर्मत हो गई, तो अब वो हिसाब ना लगाए कि 10 रोज के लिए मैंने 100 रुपया दिया था, मैंने 3 दिन फायदा उठाया है तो बाकी पैसा वापस करो। तो आपने फरमाया नहीं, पैसा वापस नहीं लेना है, जो सामान दिया है वापस नहीं लेना है, वो उस औरत का हो गया। शायद घंटी लग गई होगी ना। जी शेख। अस्सलाम वालेकुम जी शेख। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।